کہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں صحابہ کے متعلق کچھ معلومات ہوں۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 35 یا 34 برس کی تھی تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، گویا کہ مکمل شباب اور جوانی میں تھے جب اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایات سنی، اسلام لے آئے، اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ہدایات لے کر اپنے گرد و نواح میں دوست احباب میں جا کے دین کی بات سمجھانے لگے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، طلحہ سے ملاقات ہوئی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے ملاقات ہوئی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے مراسم سے اور آپس میں ایک دوستی کا تعلق تھا، تو جا کے عثمان کو سمجھایا اور دین کی دعوت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق کے متعلق بتایا۔ وہ بے حد متاثر ہو گئے۔ یہی بات چل ہی رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، تم اللہ پاک کی جنت کو قبول کرو، میں تمہیں اللہ کی جنت کی طرف دعوت دینے آیا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے نہ تو کوئی مطالبہ کیا، بس یہ 2 باتیں جب میں نے سنی تو یہ میرے دل میں اتر گئی، صرف یہی 2 باتیں کہ عثمان، اللہ پاک کی جنت کو تم قبول کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہا ان 2 جملوں نے میرے دل میں ایسا گہرا اثر کیا کہ میں اسلام لے آیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عزتیں دی۔ جود و سخا کا تو کیا ہی حال تھا کہ صحابہ میں ان اشخاص میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے تھے۔ کہیں بھی موقع نظر آتا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا تو ذرہ برابر دریغ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے صحابہ تشریف لے گئے، حضرت عثمان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پہلی ہجرت انہوں نے کی حبشہ کی طرف، اور حبشہ میں اور بھی مرد لوگ تھے، لیکن وہ اکیلے حضرت عثمان تھے جنہوں نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھیں ان کے ساتھ ہجرت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان کائنات کا پہلا آدمی ہے کہ جس نے اپنی گھر والی کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے اپنی گھر والی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وطن چھوڑا، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ چنانچہ ایک عرصہ حبشہ رہنے کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ آئے۔ جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو مدینہ منورہ میں جانے کی فضائیں بلند ہو رہی تھی، اور مدینہ منورہ میں جانے کے احوال اور حالات سازگار ہو رہے تھے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔